ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا چھوڑ دیں، ایک رنگ لے لیں، اور وہ دنیا کا رنگ ہم نے تو لیا ہوا ہے۔ دعویٰ ہمارا ہے اسلام کا کہ میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو ہندو، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی ہم کہلوانا نہیں چاہتے۔ دراصل آج کے تمام انسانوں کا دین ایک ہے، چاہے وہ مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، ہمارا دین ایک ہے، اور وہ دین ہے دنیا۔ یعنی ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، چاہے جو بھی مذہب کا نام لیوا ہے، ہم سب سمیت مسلمانوں کے، ہم سب کی منزل دنیا ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین عملی طور پہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع صرف دین اسلام ہی کیوں؟ دیکھیں، دین اسلام یہ بہت ضروری سوال ہے، اور اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین اسلام میں داخل ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم دین اسلام میں داخل نہیں ہیں۔ اور یہ روایتی اور مروجہ اسلام جو ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی کوئی بھی بات اگر آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی مقصد کی کریں، تو وہ بیل منڈے نہیں چڑھتی، وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ ہر ایک کام کے لیے ایک مقصد کا تعین کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، اور پھر اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں، پھر جا کے وہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ بات مثال کے طور پہ آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں، یا خود آپ کے گھر میں رات کا کھانا نہیں پکا ہوا، تو آپ سوچتے ہیں، یا یعنی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ رات کو کھانا کھانا ہے، تو پھر اگر سودا نہیں ہے تو پھر آپ سودا منگوا لیتے ہیں، اور پھر کھانا بنانا شروع کرتے ہیں، پھر آخر کار کھانا بن جاتا ہے۔ تو پھر جب خاتون خانہ کچن میں جاتی ہے تو اس کا ایک پلان ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی ہنڈیا پکانے کا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خاتون خانہ کچن میں جا کے ہنڈیا میں تیل ڈالے، تھوڑی سی کالی پتی ڈال دے، تھوڑا سا پانی ڈال دے، اور پھر لال مرچ ڈال دے، پھر کچے چاول ڈال دے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم بالکل سوچ سمجھ کے سارے کام کرتے ہیں، اور احتیاط سے کرتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں کہہ رہا ہوں، اور ایک مقصد کے تحت ہم ہر کام جو ہے ایک مقصد کے تحت کرتے ہیں، وہ مقصد اچھا ہو یا برا ہو، کام اچھا ہو یا برا ہو، ثواب کا ہو یا گناہ کا ہو، لیکن ایک مقصد ضرور ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ اب جہاں تک دین اسلام کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں تو نہ ہم نے کبھی سوچا ہے، نہ سوچتے ہیں، اور زندگی گزار رہے ہیں، ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو دین اسلام ہے، یعنی ہم جو دعوے دار ہیں، وہ ایک روایتی اسلام ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہیں ہے، کیونکہ ہماری سوچ، ہم نے سوچ کا تعین کر لیا ہے کہ ہم صرف دنیا کے بارے میں سوچیں گے، اور دنیا ہی کی طرف اپنا رخ کریں گے، اور دنیا ہی کے لیے محنت کریں گے۔ تو اس لیے آج تمام مسلم امت جو ہے وہ دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہی ہے، ساری تگ و دو، ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری سوچیں، ساری کوششیں دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عادت کو بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ یعنی ہم جو اسلام، یعنی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، ہم یہ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، پھر کچھ روایتی چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، یا مجبوراً کرتے ہیں، عادتاً کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور زندگی کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم زندگی دنیا کے لیے گزاریں گے۔ دیکھیں، ہماری ترجیح اول جو ہے وہ دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت کی تیاری ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔ آج کا مسلمان آخرت کے وجود سے عملی طور پہ انکاری ہے۔
یہ آخرت کی کامیابی اس کے نظر اہم نہیں ہے، دنیا کی کامیابی اہم ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہم میں سے ہر شخص، خواہ وہ کسی لیول کا بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، نواب ہو، خان ہو، سب دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سب دنیا کے خیال میں رہ رہے ہیں اور دنیا کے خیال میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس بات پہ آپ سوچیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، میں تو دنیا داروں سے مخاطب ہوں جن کی کوئی اور سوچ نہیں ہے سوائے دنیا کے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، دین اسلام ہی کیوں؟ دیکھیں، دین اسلام جو ہے اس کا تعلق انسان سے ہے، دین انسان کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے نازل کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں۔ دیکھیں، دین جو ہے یا دین اسلام مکمل لے لیں، اسلام دراصل نام ہے اور دین جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، یعنی اسلام کا طریقہ۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو تھوڑا سا اگر آپ سوچیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، دراصل انسان ظاہر نہیں بلکہ باطن کا نام ہے، یعنی روح ربانی، جو کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت پھونکی جاتی ہے۔ تو انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے بس، اور وہ اللہ ہے، وہ آخرت ہے، یعنی آخرت کی کامیابی اور اللہ منزل۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اگر کوئی انسان، کسی انسان کی ترجیح آخرت نہ ہو، آخرت پر اس کا یقین نہ ہو، اللہ اس کی منزل نہ ہو، تو اس کو پھر دین اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر یہ ایک ہی بات ہے، یعنی یہ بات میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر کسی کی منزل اللہ نہیں ہے، آخرت ترجیح نہیں ہے، تو یہ دین اسلام کا اگر دعویٰ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا، کیونکہ یہ اسلام کا نام اب بدنام کرے گا۔ نام تو اسلام کا لے گا لیکن کام اسلام کے مطابق نہیں کرے گا، دین اسلام کے خلاف کام کرے گا، اس کے لیے پھر ڈبل عذاب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک راستہ چن لیں۔ ہم نے راستہ چن لیا ہے اور وہ ہے دنیا۔ ہم سب کی نظر میں دنیا اہم ہے، اہمیت ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے مفاد کے تحت، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، ہماری سوچ میں دنیا ہے، ہماری نظر میں کامیابی صرف دنیا کی ہے۔ تو دیکھیں، اس طریقے سے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا چھوڑ دیں، ایک رنگ لے لیں، اور وہ دنیا کا رنگ ہم نے تو لیا ہوا ہے۔ دعویٰ ہمارا ہے اسلام کا کہ میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو ہندو، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی ہم کہلوانا نہیں چاہتے۔ دراصل آج کے تمام انسانوں کا دین ایک ہے، چاہے وہ مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جو بھی ہو، ہمارا دین ایک ہے، اور وہ دین ہے دنیا، بس۔ یعنی ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، چاہے جو بھی مذہب کا نام لیوا ہے، ہم سب سمیت مسلمانوں کے، ہم سب کی منزل دنیا ہے۔ آخرت پر ہمارا یقین عملی طور پہ نہیں ہے، زبانی طور پہ کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال تو دیکھیں، دین اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محدود عرصے کے لیے عالم ارواح سے اٹھا کر دنیا میں بھجوایا ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ اپنی ملاقات، اپنا تقرب اور اپنا دیدار اس کو عطا کر فرمانا چاہتا ہے۔ تو یہی ایک مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ اس کا مقصد یہ ہے
کہ یہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، اور وہ تیاری کا طریقہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی نشست میں بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم